الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ سب سے پہلے تو آپ بھائیوں کے لیے یہ ایک بڑا مبارک موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے دین کے علم کے لیے چنا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ سعادت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو حاصل ہوئی تھی، اصحاب صفہ جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، قاریین جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بئر معونہ میں جو مشہور واقعہ ہے کہ 70 افراد جو شہید ہوئے تھے، یہ جنہیں اس وقت میں قاری کہا جاتا ہے، یہ اس وقت کے علماء تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکابر صحابہ سے دین سیکھا اور آگے اسی دین کو لے کے لوگوں کی تربیت کے لیے یہ اپنے اپنے بتائے ہوئے جگہوں پر، شہروں پر، قصبوں پر، گاؤں دیہاتوں میں یہ لوگ گئے، اللہ کے دین کی خدمت کی۔ ہر دور کے اندر یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو دین کا علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ہی دین کی آبیاری کی، نشر و اشاعت کی، لوگوں کی تربیت کی، اور آج بھی یوں سمجھ لیجئے کہ جو حضرات دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ دین پر عمل کرنے کے لیے علماء کے محتاج ہیں۔ اور یہ جو علم ہے اس کو سیکھنے کے لیے آپ الحمدللہ یہاں پہنچ چکے ہیں۔ بس اسے اللہ کی رضا کے لیے اور خلوص نیت کے ساتھ حاصل کریں۔ ممکن ہے کہ ابھی آپ کے ذہنوں میں بعض چیزوں کو لے کر جو ہے وہ یہ خیال گزرے کہ آیا جو ہے ہم اسے کیوں سیکھ پڑ رہے ہیں، لیکن جب کچھ دن کے بعد یہ دین آپ کے اندر اترنے لگے گا، یہ چیز آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوں گی تو آپ کو اس کی برکتوں کا اندازہ ہوگا۔ یہ ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے عربی کا معلم قاعدہ ہے نا، میں نے ایک پڑھا ہے، اس کے 4 حصے ہیں، میں نے ایک پڑھا ہے، اور میں آپ لوگوں سے جو نا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ، اتنی پر اعتمادی کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ اس دین کی برکت ہے۔ بہرحال جو اصل نصیحت تھی، اصل بات جو آپ بھائیوں کو بتانا مقصود تھی وہ یہ ہے، ایک اصول سمجھ لیجئے، اور دین کی تحقیق اور دین کو پڑھنے، سمجھنے اور آگے پہنچانے کے لیے اس کو اپنا نصب العین بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ماخذ شریعت ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو مخالفت کرے رسول کی، جو مخالفت کرے رسول کی، کیا پتہ لگا کہ پہلا مؤخذ کون ہے؟ رسول۔ وہ جو ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا کہ جی ادلہ اربعہ میں سے پہلا ماخذ قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ الگ ہے مسئلہ، لیکن اس کو سمجھیں بات کو کہ جو پہلا ماخذ ہے نا وہ رسول ہے، کیونکہ جب آپ قرآن کو ماخذ شریعت سمجھتے ہیں تو پہلے قرآن کیا ہے وہ رسول سے سیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ رسول پر ایمان نہیں لے کر آتے، انہیں سب سے پہلا ماخذ نہیں بناتے، تو آپ قرآن کو کیسے مانیں گے؟ یہ سمجھ رہے ہیں کچھ بات؟ یہ وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہوگی۔ ہدایت کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اس کتاب قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو من بعد ما تبین له الہدی میں قرآن مجید ہے۔ پہلا ماخذ کیا بنا؟ رسول۔ دوسرا ماخذ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ فرمایا
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پیروی کرے مومنین کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی. تو مومنین کا رستہ کیا تھا اس وقت جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی ہے؟ تو مومنین اس وقت صحابہ کرام تھے. تو پتہ یہ لگا کہ جب اجماع کی بات ہوگی تو اجماع سے مراد اجماع صحابہ ہے سب سے پہلے. یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تیسرا ماخذ اجماع ہے اور اجماع سے بھی مراد اجماع صحابہ ہے. رسول پہلا ماخذ، دوسرا ماخذ قرآن، تیسرا ماخذ کیا ہے؟ اجماع صحابہ.